بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے تیرا جس چینل میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے معصوم جستجو، اور آج آپ کی پیش خدمت ہے تخلیقی کائنات اسلامی اور سائنسی روح سے حصہ 3۔ اور مجھے پتہ ہے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جلدی جلدی ویڈیو لاؤں گا، مگر کچھ مسئلے مسائل ایسے ہو گئے تھے، شادی آ گئی تھی، میرے یہ زخمی ہو گیا تھا میں، اور میرے پیپرز بھی شروع ہو گئے تھے، تو اس لیے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا، مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا۔ مگر اب سے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب سے میری ویڈیوز جلدی جلدی سے آئیں گی اور فوراً آپ کے پاس پہنچ جائیں گی انشاءاللہ۔ جب ہم جانتے ہیں کہ یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیڑے، یہ مکوڑے، یہ جانور اور یہاں تک کہ انسان بھی ماس اور میٹر سے بنے ہوئے ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جانور ایک سیل کے ہوں، پھر ایک سیل سے 2 سیل کے بن گئے ہوں، پھر 2 سیل سے کئی سیل میں تبدیل ہو گئے ہوں، اور پھر اس سے چھوٹے کیڑے مکوڑے، پھر چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بہت بڑے بڑے جانور بن گئے، اور انہی میں سے ایک بندر بھی تھا، تو بندر آگے یعنی کئی سالوں کے بعد انسان میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اگر مادہ یہ سب کر رہا ہوتا تو پھر انسان ایجاد نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ مادہ یہ سب کام کر رہا ہوتا۔ جیسے اگر فرض کرو انسان کوشش کر رہا تھا اڑنے کی، اور اس کو اڑنے کی ضرورت تھی، اس کو فضاؤں میں جانے کی ضرورت تھی، تو مادہ اس میں پر پیدا کر دیتا۔ انسان پروں کے ذریعے جس طرح پرندے اڑتے ہیں، انسان بھی اس طرح اڑنا شروع کر دیتا۔ یہ جس طرح میں نے کہا کہ 2 آنکھیں آگے ہیں تو 2 آنکھیں پیچھے بھی ہونی چاہیے، بجائے کیمرے وغیرہ فوری طور پر ایجاد کرنے کے۔ انسان کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا، آگے بھی دیکھ رہا ہوتا، دائیں بھی دیکھ رہا ہوتا، اس کو گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو آپ غور کریں گے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ انسان میں ابھی تک ماڈیفیکیشن کیوں نہیں ہوئی، انسان بہتر سے بہتر جسم کیوں نہیں اختیار کرتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم چیزوں کو اپنی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں تو یہ بات ہی غلط ہو گئی، کیونکہ ہماری آنکھ تو مادے کو براہ راست دیکھتی ہے، اس کے آثار کو تھوڑی دیکھتی ہے۔ آنکھ مادے کو نہیں محسوس کرتی، آنکھ جو چیز دیکھتی ہے وہ رنگ اور روشنی ہوتے ہیں۔ رنگ اور روشنی مل کے ایک صورت بناتے ہیں جن کو آنکھ محسوس کرتی ہے یا دیکھتی ہے، اور ظاہر ہے نہ مادہ رنگ ہے نہ روشنی ہے، تو یہ کہنا غلط ہے کہ آنکھ جو ہے وہ مادے کو محسوس کرتی ہے۔ بابا، ہمارے کان مادے کو محسوس کر سکتے ہیں، وہ سن کر یہ جان سکتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے، اور چیزیں مادے سے بنی ہوتی ہیں۔ نہیں بیٹا، یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کان مادے کو محسوس کرتے ہیں۔ کان جو چیز سنتے ہیں وہ مادہ نہیں ہوتا، دراصل وہ مادے سے پیدا ہونے والی آواز ہوتی ہے۔ مگر بابا، ہم کسی چیز کو چکھ کر پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مطلب ہے ہماری زبان مادے کو محسوس کرتی ہے۔ بیٹا، سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ زبان مادے کو نہیں محسوس کرتی بلکہ مزے کو محسوس کرتی ہے، یعنی زبان سے چکھ کے ہم کسی چیز کے ذائقے کا پتہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ بابا، ہم سن کر چیزوں کو بتا سکتے ہیں، یعنی ہماری ناک مادے کو محسوس کر سکتی ہے۔ ہماری جو ناک ہے وہ بو محسوس کرتی ہے، چاہے وہ خوشبو ہو یا بدبو ہو۔ تو مادہ جو ہے نہ خوشبو ہے نہ بدبو ہے، مادہ سے یہ چیزیں نکلتی ضرور ہیں، یعنی مادے سے بو پیدا ضرور ہوتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مادہ جو ہے وہ بو ہے، خوشبو ہے یا بدبو ہے۔ مادہ ایک بے بو چیز ہے، ہاں اس سے جو ہے وہ بو پیدا ضرور ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ ثابت ہو گیا کہ مادہ بھی حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، ہاں یہ ہے کہ اس کے آثار محسوس کیے جا سکتے ہیں، اس سے پیدا ہونے والی چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، یعنی جلد سے موٹا پتلا، گرم ٹھنڈا، خشک گیلا، آنکھوں سے رنگ اور روشنی، کانوں سے آواز، زبان سے ذائقہ، ناک سے خوشبو اور بدبو۔ تو پس جس طرح مادے کو اس کے آثار کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے، حواس خمسہ کے ذریعے پہچان لیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ کو پہچاننے کے لیے بھی نشانیاں موجود ہیں
جن میں سے خاص حسنیں قرآن میں ذکر کر دیں، جیسے دن کا رات میں تبدیل ہونا، رات کا دن میں تبدیل ہو جانا، کشتی کا سمندر میں چلنا، اور ایسی بہت سی نشانیاں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خدا کی نظر نہ آنے پر اس کے وجود کا انکار تب کریں جب ہمارا دعویٰ یہ ہو کہ ہم نے تمام کائنات کو اس کے چپے چپے کو دیکھ لیا ہے۔ جی ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کوئی ایک بھی دانشور، سائنسدان، فلسفی یا ریسرچر، نئی سے نئی دریافت کرنے والا میرے سامنے لا سکتے ہیں جو کہہ دے کہ میں نے کائنات کی ایک ایک چیز کو دیکھ لیا ہے، ہماری تلاش مکمل ہو گئی ہے، کائنات کا کوئی حصہ، کوئی بھی جسم، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کو ہم نے دیکھ نہ لیا ہو۔ لیکن مہندی، یہاں تو یہ عالم ہے کہ ہم نے اب تک اپنی پوری زمین کو نہیں دیکھا۔ جی بابا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ابھی بھی اس کائنات میں کئی ایسے ستارے موجود ہوں گے، سیارے موجود ہوں گے، کئی اجسام موجود ہوں گے جو ابھی تک ہمیں نظر ہی نہیں آئے، ابھی تک دریافت ہی نہیں ہوئے۔ کیا پتہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو یا اربوں میں ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ 300 سال پہلے کیا ہمیں یہ علم تھا کہ زمین کی گہرائیوں میں ایسا تیل موجود ہے، ایسا مادہ موجود ہے جس سے ہماری توانائی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اور سفر کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ جانوروں کی مدد کے بغیر ایسی تیز رفتار گاڑیوں میں ہم سفر کریں گے جن سے دنوں کا سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں طے ہو جایا کرے گا۔ کیا پیٹرول، گیس، ڈیزل کا کروڑوں سال تک دریافت نہ ہونا ان کے وجود سے انکار کی دلیل بن سکتا ہے؟ کیا یہ اپنی دریافت سے پہلے موجود نہ تھے یا اسی وقت وجود میں آئے جب یہ دریافت ہوئے؟ یہ بات بھی آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے بابا۔ ابھی ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے، اسٹیفنسن 218، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے یونیورس میں سب سے بڑا ستارہ ہے، مگر کچھ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یووا اسکوٹی ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح براعظم انٹارکٹیکا میں ابھی کچھ عرصے پہلے ایک دریا دریافت ہوا ہے جو کروڑوں سال پہلے برف کی تہہ در تہہ سے ڈھک کر غائب ہو گیا تھا۔ اب جب وہاں گرمی کی شدت میں تھوڑا اضافہ ہوا اور برف پگھلی تو اس دریا کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اب یہی سارے فلسفی، دانشور، سائنسدان جو اللہ کی نظر نہ آنے پہ اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اس سال یعنی 2023 سے پہلے یہ جانتے تک نہ تھے کہ یہاں کوئی دریا موجود ہے، کیونکہ کسی انسان نے اس کو دیکھا نہیں تھا، نہ کسی ڈیوائس سے وہ نظر آیا تھا۔ لیکن اس دنیا میں اس دریا کے نظر نہ آنے سے اس کے وجود پہ تو کوئی اثر نہیں پڑا۔ جی اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اجسام ایسے ہوں، یا تو بہت زیادہ چھوٹے ہوں یا بہت زیادہ بڑے ہوں، یا دنیا سے اتنا زیادہ دور ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈیوائسز موجود ہیں، جو دوربینیں موجود ہیں، وہ ان کو دکھانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ پھر انسان اتنی ترقی کر جائے کہ ایسے ڈیوائسز بنا لے، ایسی دوربینیں بنا لے جو وہ اجسام جو آج ہمیں نہیں نظر آ رہے وہ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اب آپ اگر 1000 سال پہلے کی بات کریں تو کیا ہمیں بیکٹیریا، جراثیم، وائرس نظر آتے تھے؟ یا اس دور کا کوئی بھی انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، دراصل وہ زمین کا چکر ہے جس کی وجہ سے ہمیں سورج جو ہے وہ مشرق سے آتا ہوا اور مغرب کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ پھر ایسی ڈیوائسز ایجاد ہو جائیں یا ایسے نظریات قائم ہو جائیں جس سے پھر انسان خود، ہر شخص جو ہے وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرے اور اس کو بالکل یہ کھلی ہوئی کتاب کی طرح نظر آ رہا ہو۔ جس طرح آج کل ہم بہت ساری چیزیں جو نظریات ہمارے پچھلے قائم تھے، ہم نے ان کو یا تو ان کو یکسری تبدیل کر لیا اور ان کے مقابلے میں نئے نظریات آ گئے، یا یہ ہے کچھ موڈیفیکیشن کر لیں، تھوڑی سی ان میں تبدیلیاں کر لیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بارے میں بھی اہل نظر کے، اہل علم کے نظریات تبدیل ہو جائیں اور کچھ اس طرح کی چیزیں واضح ہو جائیں، سائنس اس حد تک پہنچ جائے اللہ کے قریب کہ اس کو پھر وہ ان کے پاس کوئی وجہ نہ ہو اللہ سے انکار کی۔ اصل میں آج کل کے ملحدین کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ موجودہ سائنسی نظریات پر اور سائنسی کھوج کے اوپر جو اب تک کی گئی ہے اس کے حساب سے اس کے تناظر میں اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔
لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سائنس کے نظریات مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئی سے نئی تھیوریز آتی رہتی ہیں، نئے سے نئی نظریات جنم لیتے رہتے ہیں، نئی سے نئی کھوج ہوتی رہتی ہے۔ یعنی انسان مسلسل اس کوشش کے اندر ہے کہ کائنات کی تخلیق کے بارے میں یا کائنات کی جو سربستہ راز ہیں ان سے پردہ اٹھانے کے لیے کوششیں کرتا رہے۔ تو اب ایسے کے اندر اگر ہم یہ کہیں کہ اب ہماری کھوج مکمل ہو چکی ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو یہ تو بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے۔ یعنی اس سے زیادہ احمقانہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم یہ جاننے کے باوجود کہ ابھی ہماری کھوج مکمل نہیں ہوئی، ہم نے پوری کائنات کو نہیں دیکھا، اس کے سربستہ رازوں سے ابھی پردہ نہیں اٹھا ہے۔ بہت سارے ایسے راز ہیں جو ابھی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ ان کی حقیقت کے بارے میں سائنس بھی نہیں جانتی۔ کوئی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے، سارے کانسیپٹ میرے ذہن کے اندر کلیئر ہو گئے ہیں۔ ایسا کوئی سائنسدان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے دوستوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس دنیا میں ابھی کوئی سائنسدان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پورے یونیورس، پوری کائنات کو دیکھ لیا ہے یا کھوج لیا ہے۔ جیسے کہ پہلے سائنسدان یہ مانتے تھے کہ یووا اسکوٹی سب سے بڑا ستارہ ہے، مگر ابھی ایک نیا ستارہ دریافت ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اسٹیفنسن 218، تو اب سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ستارہ یہ ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں میں اس سے 10 گنا، 100 گنا بڑے بڑے ستارے دریافت ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں یہ تھیوری بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اس کے بھی آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ کا وجود پروو ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبانا بالکل نہیں بھولیے گا، کیونکہ اس سے ہماری ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے گی۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ اللہ حافظ۔